السلام علیکم. فیکٹرز افیکٹنگ ویلیڈیٹی آف اے ٹیسٹ، یہ ہمارے اس سیشن میں گفتگو کا موضوع. آپ جانتے ہیں کہ ٹیسٹ ویلیڈیٹی کسی بھی ٹیسٹ کا ایک بہت 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 اہم حصہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ریلائبلٹی بھی ایک بہت ضروری حصہ ہے. اور ہم یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ ویلیڈیٹی کے ساتھ جہاں اس کا انڈیکس یا اس کا کویفیشنٹ اہم ہے، وہیں پہ یہ چیز بہت اہم ہے کہ اس ویلیو کو یا اس کویفیشنٹ کو سگنیفیکنٹ ہونا چاہیے. یعنی جو ویلیو ہم حاصل کر رہے ہیں وہ جینوئن ویلیڈیٹی کو ظاہر کر رہی ہو. اس سے یہ معلوم نہ ہو کہ یہ جو چانس ہے، اس بات کا چانس کہ کہیں ہم نے اتفاق سے تو یہ ویلیڈیٹی کا انڈیکس حاصل نہیں کر لیا. کیا واقعی ٹیسٹ جو کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ویلیڈیٹی ایک کوریلیشن کی ویلیو ہے، کوریلیشن جو ہے وہ ایک جینوئن کوریلیشن ہے یا محض اتفاقیہ واقعہ؟ یعنی ہم نے جب ایک ٹیسٹ کو کرائٹیرین کے ساتھ ریلیٹ کر کے دیکھا، یا ہم نے کسی ایک ٹیسٹ کو اس کے سکورز کو کسی اور ملتے جلتے ٹیسٹ کے سکورز کے ساتھ کوریلیٹ کر کے دیکھا، اور جو کوریلیشن ہمیں حاصل ہوا، کیا واقعی وہ کوریلیشن ان دونوں سیٹس آف سکورز کے تعلق کو ظاہر کر رہا ہے یا محض ایک اتفاقیہ چیز ہے؟ Is it by chance or is it a genuine true relationship between two sets of scores؟ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ ویلیڈیٹی میں کوریلیشن کا کانسیپٹ استعمال ہوتا ہے، وہیں پہ ریلائبلٹی میں بھی اس کا استعمال ہوا تھا. دیکھنا یہ ہے کہ ویلیڈیٹی کے کویفیشنٹ کو، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کا میگنیٹیوڈ بہت بڑا ہو یا نہ بڑا ہو، وہ اتنا میٹر نہیں کرتا، لیکن اس کی سگنیفیکنس بہت میٹر کرتی ہے. تو وہ کون سے فیکٹرز ہیں، کون سے ویریبلس ہیں جو ویلیڈیٹی کو متاثر کر سکتے ہیں؟ اس سے پہلے کہ میں اس کے بارے میں کوئی بات کروں، آپ یہ سوچنے کی کوشش کیجئے کہ ابھی تک آپ ٹیسٹ ڈیولپمنٹ کے بارے میں جتنا جانتے ہیں اور ویلیڈیٹی اور ریلائبلٹی سے جتنا واقف ہیں، اس کے بعد آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک ٹیسٹ کی ویلیڈیٹی کو متاثر کرنے والے کون کون سے فیکٹرز ہو سکتے ہیں؟ تھوڑا سا سوچنے کی ضرورت ہے. ٹیسٹ ہم کیسے ڈیولپ کرتے ہیں؟ سب سے پہلے ہمارے ذہن میں کسی ٹیسٹ کا ایک مقصد ہوتا ہے. There is a certain purpose, there is a certain goal, there is a certain target which we want to achieve. In order to achieve that goal or target or purpose, we design and plan a test. جو purpose تھا، جو چیز ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسی کے مطابق ہم ٹیسٹ کی پلاننگ کرتے ہیں. جب ہم ٹیسٹ کی پلاننگ کر لیتے ہیں تو ٹیسٹ کو پلان کرنے کے بعد اس کا ڈیزائن بناتے ہیں، ایک بلو پرنٹ بناتے ہیں. اس کے مطابق، اس اسکیچ کے مطابق ہم اپنے ٹیسٹ کی اسپیسیفکیشن طے کر لیتے ہیں. ہمیں کیا چاہیے، اس میں کون سا کنٹینٹ ایریا ہوگا، کس کنٹینٹ ایریا کو کس طرح سے ٹیسٹ کیا جائے گا، ٹیسٹ میں آئٹمس کتنے ہوں گے، آئٹمس یا ٹیسٹ کا فارمیٹ کیا ہوگا، ڈیفیکلٹی لیول کیا ہوگا، کس کس موضوع کو یا کس کس ایسپیکٹ کو یا کانسیپٹ کو کتنی اہمیت یا کتنی ویٹیج دی جائے گی اس ٹیسٹ میں. اس کے بعد اس ٹیسٹ کے آئٹمس ڈیولپ کیے جاتے ہیں، اور آئٹمس بنانے کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہم اس کے نارمز بھی ڈیولپ کرتے ہیں، ریلائبلٹی اور ویلیڈیٹی بھی میجر کرتے ہیں. ریلائبلٹی میجر کرنے کے لیے ہم اس ٹیسٹ کو اسی گروپ پہ ایک سے زیادہ دفعہ استعمال کر سکتے ہیں. ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ایک ٹیسٹ کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیں اور پھر ان دونوں حصوں کے سکورز جو ہیں ان کو آپس میں کوریلیٹ کریں. ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آج ایک ٹیسٹ دیں، کچھ وقفے کے بعد، کچھ دنوں کے بعد وہی ٹیسٹ دوبارہ دیں اور ان دونوں سیٹس آف سکورز کو آپس میں کوریلیٹ کر لیں. یعنی مختلف طرح سے ہم ایک ہی گروپ کو استعمال کرتے ہوئے ریلائبلٹی میجر کر رہے ہیں. لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہر دفعہ، ایک دفعہ جب ریلائبلٹی کا تعین ہو گیا، اس کے بعد ہمیشہ ہم اسی گروپ پہ تو اس ٹیسٹ کو استعمال نہیں کریں گے. ہم بار بار اس کو کسی اور طرح کے لوگوں پر، دنیا کے مختلف حصوں میں، مختلف گروپس پہ، مختلف لوگوں پر، مختلف نیشنلٹیز پر استعمال کر سکتے ہیں. اسی طرح سے جب ہم ویلیڈیٹی کا تعین کرتے ہیں، ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ایک ٹیسٹ کو ہم استعمال کرنے کے لیے ہم پہلے تعین کرتے ہیں کہ جس کرائٹیرین کے حوالے سے ہم اس کو استعمال کریں گے، اس کرائٹیرین کے ساتھ اس کا کیا کوریلیشن ہے. تو یہ ٹیسٹ جس کو ہم نے بنایا اور ہم اس کو ایک پریڈکٹر کے طور پہ استعمال کریں گے، اس کی کوریلیشن ہم دیکھتے ہیں کرائٹیرین کے ساتھ. اب مثال کے طور پہ فیوچر پرفارمنس کے ساتھ.
اس کی ایک دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ہم کرائٹیرین کے ساتھ تو اس کو کوریلیٹ نہیں کر رہے، ہم ایسا کرتے ہیں کہ اپنے ٹیسٹ کو اسی نیچر کے، اسی طرح کے کنٹینٹ کو کور کرنے والے کسی اور ٹیسٹ کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں اور اس کی کوریلیشن اس کے ساتھ دیکھتے ہیں. یعنی ایک اور ٹیسٹ جو اسی کانسٹرکٹ کو میجر کر رہا ہے جس کو ہم میجر کر رہے ہیں، اس کے سکورز اور اپنے سکورز کو ہم نے کوریلیٹ کیا. کوریلیشن چاہے پہلی صورت استعمال کی جائے یا دوسری صورت، کرائٹیرین کے ساتھ اس کا تعلق دیکھیں یا کسی اور کانسٹرکٹ رکھنے والے ٹیسٹ کے ساتھ، دونوں صورتوں میں ہم ایک کوریلیشن جو ہے وہ کیلکولیٹ کرتے ہیں، اور کوریلیشن کی یہ ویلیو ہمیں ویلیڈیٹی بتاتی ہے. یہ ساری بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں، جیسے کہ ہم نے کہا تھا، عام غور کیجئے کہ ویلیڈیٹی کو کیا کیا چیزیں متاثر کر سکتی ہیں. پلاننگ کا فیز، اس کی ڈیولپمنٹ کا فیز، ٹیسٹ کا ڈیزائن، اس کا فارمیٹ، اور پھر سب سے بڑھ کے یہ کہ اس کی ایڈمنسٹریشن. ایڈمنسٹریشن کس پر کی جا رہی ہے؟ ایڈمنسٹریشن ایک سیمپل آف پیپل پر کی جا رہی ہے. وہ کون لوگ ہوں گے، کیسے لوگ ہوں گے، اور کیا بار بار انہی کو استعمال کیا جائے گا یا مختلف گروپس کو استعمال کیا جائے گا. ان تمام چیزوں کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو آپ کو خود بخود سمجھ آ جائے گا کہ ہر لیول پر، ہر سٹیج پہ، اور خاص طور پہ آخری سٹیج پہ کافی ایسے فیکٹرز ہیں جو ٹیسٹ کی ویلیڈیٹی کو متاثر کر سکتے ہیں. بالکل اسی طرح سے وہ فیکٹرز جو کہ ٹیسٹ کی ریلائبلٹی کو بھی متاثر کر سکتے ہیں. اناسٹاسی نے اور بینا نے بہت ایسے فیکٹرز کے بارے میں تذکرہ کیا اور ایسے ویریبلس کو بیان کیا ہے جن کی وجہ سے ٹیسٹ کی ویلیڈیٹی متاثر ہو سکتی ہے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں نیچر آف دا گروپ. سب سے پہلی چیز جو کہ کسی ٹیسٹ کی ویلیڈیٹی کو متاثر کر سکتی ہے وہ تو ہے وہ گروپ، اس گروپ کی نیچر یا اس گروپ کی کریکٹرسٹکس جس پر وہ ٹیسٹ استعمال ہوا، جس پہ ایڈمنسٹریشن کرتے ہوئے ٹیسٹ کی ویلیڈیٹی کو ڈٹرمن کیا گیا. اور اس کے علاوہ یہ کہ آئندہ کس گروپ کے ساتھ اس کو استعمال کیا جائے گا. جب ہم کوئی ٹیسٹ بنا لیتے ہیں تو ہر دفعہ وہ ایک ہی طرح کے لوگوں پر استعمال نہیں ہوتا اور نہ ہی ایک ہی گروپ پر بار بار استعمال ہوتا ہے. ٹیسٹ جب ہم نے بنا کر اس کو اسٹینڈرڈائز بھی کیا، اس کے نارمز بھی ڈیولپ کیے، ریلائبلٹی اور ویلیڈیٹی بھی ڈٹرمن کر لی، تو مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو دنیا میں یا کوئی بھی گروپ اس کو استعمال کرنا چاہے گا اس کو استعمال کر لے گا. ٹیسٹ کے ساتھ عام طور پہ کسی نیشنلٹی یا کسی ریجن کی ریسٹرکشن نہیں رکھی جاتی. تصور یہ کیا جاتا ہے کہ ٹیسٹ جو ہیں ان کے نتائج کو جو ہے ان کی اپلیکیبلٹی ہوگی اور ان کو جنرلائز کیا جائے گا آن اے وائڈر پاپولیشن. اور ہم جانتے ہیں کہ ایسے ٹیسٹ، انٹیلیجنس ٹیسٹ، پرسنالٹی ٹیسٹ جو امریکہ میں یا برطانیہ میں تیار ہوئے یا جرمنی میں بنائے گئے، ان کو ہم پاکستان میں بھی استعمال کرتے ہیں. بعض اوقات ان کو اڈیپٹ کر کے، تبدیلی کر کے، اپنے ماحول کے مطابق، اپنے ملک کے حالات کے مطابق ان کی اسٹینڈرڈائزیشن بھی کرتے ہیں ہم. لیکن بہت سے ٹیسٹ ایسے ہیں جو ہم جانتے ہیں کہ ہم انہیں جیسے وہ ہیں ایز اٹ از ان کو ہم استعمال کر لیتے ہیں، کیونکہ خیال یہ کیا جاتا ہے کہ ٹیسٹ کی جب اسٹینڈرڈائزیشن کی گئی تھی تو اس وقت ان باتوں کا خیال رکھا گیا تھا اور جس طرح کے لوگوں کے لیے وہ بنایا گیا تھا ہم بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں. دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس سیمپل کے اوپر اس کو اسٹینڈرڈائز کیا جائے اور جس پہ ویلیڈیٹ کیا جائے وہ ایک وائڈ بیسڈ سیمپل ہونا چاہیے جس میں مختلف کیریکٹرسٹکس والے لوگ ہونے چاہیے. لیکن ہم جانتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں اور ریسرچ سے بات سامنے آتی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جس طرح کے سیمپل سے ویلیڈیٹی حاصل کی گئی اگلے سیمپلز بھی ویسے ہی ہوں، ہر دفعہ اسی طرح کے لوگوں پر وہ ٹیسٹ استعمال کیا جائے. مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ٹیسٹ اگر میتھمیٹیکل ایبلٹی کا ٹیسٹ ہے اور اس کی ویلیڈیٹی جب کی گئی تو the sample that was used, it contained people with different levels and types of abilities, different levels of skills in mathematical ability. اس میں ہر طرح کے لوگ شامل تھے، جو میتھمیٹکس میں اچھے بھی تھے، جو اچھے بھی نہیں، زیادہ اچھے نہیں تھے، میڈیوکر تھے، ایوریج ایبلٹی کے مالک تھے، اور ایک وائڈ بیسڈ ہیٹروجینس گروپ کو وہ ٹیسٹ دیا گیا، جو کہ ایک اچھی بات ہے، اور وہاں سے اس کی ویلیڈیٹی کا تعین کیا گیا.
اس کے بعد آپ نے کسی اور وقت ایک ایسے گروپ پہ اس کو استعمال کیا جس میں صرف اکاؤنٹنٹس تھے. جب آپ اس گروپ کے ساتھ استعمال کریں گے اور دوسری جانب آپ نے اس کو کسی اور اوکیزن پہ ایک ایسے گروپ کے ساتھ استعمال کیا دیٹ کنسسٹڈ آف فائن آرٹسٹس who had done mathematics only in perhaps middle school or primary school and they never touched mathematics again. مے بی وہ پینٹرز تھے, مے بی ہو سکتا ہے کہ کسی اور طرح کے آرٹسٹ ہوں, میتھمیٹکس ان کا کوئی تعلق نہ ہو. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جس سیمپل سے ویلیڈیٹی حاصل کی گئی اس میں مکسڈ ایبلٹی کے لوگ شامل تھے. پھر آپ نے ان کو اکاؤنٹنٹس کے ساتھ استعمال کر لیا جو کہ آلریڈی میتھمیٹکس میں بہت اچھے تھے, اور پھر ایک طرف آپ نے ایسے آرٹسٹ کے ساتھ استعمال کیا گیا جو اپنے اسکل میں تو ایکسلنٹ ہے لیکن میتھمیٹکس سے ان کا کوئی تعلق نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹیسٹ استعمال کرتے ہوئے ہمیں اس بارے میں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ جب ویلیڈیٹی کا تعین کیا گیا تو کس سیمپل سے ویلیڈیٹی حاصل کی گئی, اس میں جو لوگ تھے ان کی کیا کریکٹرسٹکس تھیں, کیا کوالٹیز تھیں, ان کے ڈیموگرافکس کیا تھے, اور مزید جو چیز جو ہے ریلائبلٹی سے تعلق رکھ سکتی ہے وہ ان میں پائی جاتی تھی. اور کیا انہیں اسی طرح کے لوگوں پر جنرلائز کرنے کے لیے ٹیسٹ بنا ہے یا اس کو ہر طرح کی پاپولیشن کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے. اگر ٹیسٹ کے مینول میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ یہ ایک سرٹن طرح کا سیمپل تھا جس کے لیے یہ ٹیسٹ بنایا گیا اور صرف اسی طرح کی ایبلٹیز اور اسی طرح کی کریکٹرسٹکس والے لوگوں کے ساتھ اس کو استعمال کرنا چاہیے, تو بہت مختلف طرح کے لوگوں کے ساتھ اس کو استعمال کرنا غلط ہوگا. لیکن اگر ٹیسٹ کے مینول میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس کی فائنڈنگز اور اس کے ریزلٹس کو جنرلائز کیا جا سکتا ہے کسی بھی طرح کے گروپ کے ساتھ, تو ڈیفینیٹلی ہم اس کو کسی بھی طرح کے گروپ کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اگر سیمپل یا پاپولیشن جہاں سے ویلیڈیٹی حاصل کی گئی وہ اس سے بہت مختلف ہے جہاں ہم اس کو استعمال کرنے جا رہے ہیں, تو ویلیڈیٹی ضروری نہیں ہے کہ وہی رہے جو کہ اوریجنل ویلیڈیٹی تھی. سو دا نیچر آف سیمپل اور دا نیچر آف گروپ اور دا نیچر آف پاپولیشن may be a variable that may affect the validity of a test. اور دوسرے لفظوں میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ٹیسٹ کی افیکٹونیس, اس کی ایکوریسی اینڈ the ability to detect that may be affected if we change the nature of the population. دوسری چیز جو کہ authors بتاتے ہیں that is about the heterogeneity of the population یا heterogeneity of the sample. We know that the coefficient of validity is actually a value of correlation. Correlation آپ جانتے ہیں کہ statistical procedure ہے جس میں دو sets of scores ہمارے پاس ہوتے ہیں X and Y. X اور Y کے scores کی correlation ہم آپس میں دیکھتے ہیں. اگر دونوں scores ایک ساتھ بڑھ رہے ہیں اور ایک ساتھ گھٹ رہے ہیں تو یہ positive correlation ہے, اور اگر دونوں opposite direction میں بڑھ رہے اور گھٹ رہے ہیں, جب X بڑھتا ہے اور Y گھٹتا ہے اور جب X کم ہوتا ہے تو Y اسکورز بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں, تو یہ ایک نیگیٹو کوریلیشن ہے. آپ یہ بات جانتے ہیں. اگر X اور Y کے اسکورس بالکل ایک جیسے ہو جائیں تو ہمارے لیے کوریلیشن کیلکولیٹ کرنا مشکل ہو جائے گا اور اس کوریلیشن کی کوئی خاص ویلیو بھی نہیں ہوگی. کوریلیشن ہم اسی لیے کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ جب اسکورز میں ڈائیورسٹی ہو, ان میں ایک اختلاف پایا جائے, یا یوں کہہ لیجیے کہ وسیع رینج ہو اسکورس کی, گھٹتے ہوئے اسکورس, چھوٹے اسکورس بھی کافی سے ہوں, بڑے اسکورس بھی کافی سے ہوں, اور پھر ہم دونوں سیٹس میں ان کو دیکھیں کہ کس طرح سے ان کا آپس میں تعلق ان کے اماؤنٹ یا سائز کے بڑھنے یا گھٹنے سے بنتا ہے. لیکن اگر دونوں گروپس میں ایک سے ہی اسکورس ہوں گے تو کوریلیشن کی ایک تو ایک کوئی خاص ویلیو ہمیں معلوم نہیں ہوگی, اور دوسری جو ویلیو ہوگی اس کی بھی کچھ خاص اہمیت نہیں ہوگی. دیکھا یہ گیا ہے کہ اگر ہمارا سیمپل یا ہماری پاپولیشن جہاں سے ہم نے سیمپل کو لیا وہ زیادہ ہوموجینس ہوگی, زیادہ ایک جیسی ہوگی, زیادہ کمپیکٹ ہوگی, تو کوریلیشن کم ہوگا. جتنی زیادہ ورائٹی ہوگی, ہیٹروجینائٹی ہوگی گروپ میں یا سیمپل میں, اتنا ہی اچھا کوریلیشن ہمارے پاس آئے گا. Statistically speaking, the correlation between the two sets of scores will be higher if the scores come from a wider range.
the correlation will be higher in heterogeneous groups as compared to homogeneous groups. یعنی اگر آپ کے پاس ایک گروپ ہیٹروجینس ہے اور ایک ہوموجینس ہے، یعنی ایک گروپ میں سب لوگ ایک سی کریکٹرسٹکس کے مالک ہیں اور دوسرے گروپ میں بہت مختلف طرح کی کریکٹرسٹکس والے لوگ، یا جس ایبلٹی کی ہم بات کریں اس کے مختلف لیولس، کریکٹرسٹکس تو شاید نہیں کہنا چاہیے، جس ایبلٹی کی بات کر رہے ہیں یا جس اسکل کی بات کر رہے ہیں اس کی ایک رینج پائی جائے گی جس گروپ میں، وہاں پہ کوریلیشن کی ویلیو زیادہ ہوگی، جس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ ویلیڈیٹی جو ہے وہ ٹیسٹ کی زیادہ ہوگی. اور اگر آپ کو یہاں پہ کوریلیشن کے حوالے سے اسکیٹر پلاٹ اگر آپ اپنے ذہن میں لائیں، اگر ایک اسکیٹر پلاٹ کے اندر آپ اپنی تمام ویلیوز کو پلیس کر دیں، تو اگر تمام کے تمام سکورز کسی ایک پوائنٹ پر آ کے اکٹھے ہو گئے اور ایک جگہ پہ زیادہ فوکس ہے سکورز کا، تو وہاں پہ کوریلیشن کی ویلیو زیادہ نہیں ہوگی. لیکن جہاں پہ ایک رینج سکورز کی ہوگی وہاں پہ آپ کو ایک لائن میں کوریلیشن دکھائی دے سکتا ہے، خواہ وہ پازیٹیو ہو یا نیگیٹو. A third factor that may affect the correlation or the validity of a test is pre-selection. بہت سی ایسی سچویشنز ہوتی ہیں جس میں ٹیسٹ کی ویلیڈیٹی ڈٹرمن کرنے کے لیے جس سیمپل کا انتخاب کیا جاتا ہے وہ سیمپل آلریڈی سلیکٹڈ ہوتا ہے. جس اسکل پہ ہم اس کو میجر کرنے جا رہے ہیں اسی اسکل پہ یا اسی ایبلٹی پہ یا اسی پروفیشنسی پہ آلریڈی ان کو سلیکٹ کیا جا چکا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ ایک ٹیسٹ لے کے کسی کمپنی سے ان کے ورکرز کا ایک گروپ سلیکٹ کرتے ہیں، آپ ان سے کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کے 100 ورکرز چاہیے جن کو بھی آپ نے ریسنٹلی امپلوائے کیا ہے اس جاب کے لیے. ان پہ ہی ہم ٹیسٹ استعمال کریں گے جو کہ ایک پریڈکٹر ٹیسٹ ہے، اور پھر ہم اس ٹیسٹ کے سکورز کو کمپیئر کریں گے ان کی کرائٹیرین کے ساتھ، یعنی ان کی پرفارمنس پہ. ان کی پرفارمنس ہم یہ جانتے ہیں کہ آلریڈی وہ لوگ سلیکٹڈ ہیں، شاید 1 مہینے سے یا 3 مہینے سے یا 6 مہینے سے وہاں پہ وہ کام کر رہے ہیں، تو کرائٹیرین پہ ان کی جو پرفارمنس جو ہے وہ آلریڈی موجود ہے. ہم ان کو اپنی سہولت کے خیال سے منتخب کرتے ہیں کیونکہ یہ ایک ایسا گروپ ہے جس پہ ہم جب اپنا ٹیسٹ دے دیں گے تو ہمارے پاس اس ٹیسٹ کے اوپر ان کی پرفارمنس آ جائے گی، اور کیونکہ وہ اس کمپنی میں کام کر رہے ہیں تو ان کی کرائٹیرین کے اوپر بھی ہمارے پاس پرفارمنس یا ہمارے پاس کرائٹیرین کا سکور بھی آ جائے گا. دیکھنے میں تو بڑی اچھی بات ہے، بہت آسان ہے، بہت کنوینئنٹ ہے کہ آپ کے پاس ایک گروپ ہے جس اسکل کے لیے آپ نے ان کو ٹیسٹ کرنا تھا اس اسکل کے مطابق وہ آلریڈی سلیکٹڈ ہے اور کرائٹیرین بھی موجود ہوگا کیونکہ وہ کمپنی میں آلریڈی کام کر رہے ہیں. تو آپ اب یا کچھ دنوں کے بعد یا 1 مہینے کے بعد کرائٹیرین پر بھی ان کی پرفارمنس میجر کر سکتے ہیں. مگر دیکھا گیا ہے کہ دس کین پروو ٹو بی این انہیرنٹ فلا، یعنی آپ کے میتھڈالوجی میں یا آپ کا جو طریقہ ہے جس کے تحت آپ ویلیڈیٹی کو میجر کر رہے ہیں اس میں ایک خامی یا ایک فلا آ جائے گا اس کی وجہ سے، بیکاز آف پری سلیکشن، بیکاز دا سیمپل ہیز آلریڈی بین سلیکٹڈ. پہلی بات تو یہ کہ آلریڈی سلیکٹڈ آؤٹ آف اے بگر گروپ. دس از اے بنچ آف پیپل who were more capable, who were selected and who already have attained a certain level of training. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جب آپ نے اس گروپ کو یہ ٹیسٹ دیا اور کرائٹیرین پر ان کی پرفارمنس کے سکور کے ساتھ اس کو کوریلیٹ کر لیا تو آپ کے پاس ایک سرٹن ویلیو آ گئی ویلیڈیٹی کی. لیکن ہم پہلے کہہ چکے ہیں ہوموجینس پاپولیشن میں کوریلیشن کم ہوتا ہے، ہیٹروجینس میں زیادہ. اس گروپ میں لوگ جو کہ پری سلیکٹڈ لوگ ہیں یہ سملر ایبلٹی کے مالک ہیں، سملر بیک گراؤنڈ کے مالک ہیں اور سملر ٹریننگ کے مالک ہیں. اس ٹیسٹ کو یہاں پر ویلیڈیٹ کرنے کے بعد جب ہم اس کو کسی ہیٹروجینس گروپ کے اوپر اپلائی کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ویلیڈیٹی جو پہلے گروپ سے حاصل کی گئی وہ اس ویلیو کی نہ رہے یا میننگ لیس ہو جائے، کیونکہ نئے گروپس جن میں آپ استعمال کریں گے وہ ان جیسے نہیں ہوں گے، ان میں مختلف ابیلٹیز کے مالک لوگ ہو سکتے ہیں، مختلف بیک گراؤنڈ والے لوگ ہو سکتے ہیں. آپ یوں تصور کر لیجئے کہ جن لوگوں کو یہاں پہ پری سلیکٹڈ لوگوں کو ہم نے استعمال کیا وہاں سے بہت سے لوگوں کو ریجیکٹ کیا گیا تھا.
جو ریجیکٹڈ لوگ ہیں وہ کسی اور آرگنائزیشن میں بعد میں چلے گئے. ان کی ٹریننگ کا لیول، ان کی بیک گراؤنڈ، ان کی آرگنائزیشن کا لیول بالکل مختلف ہے. اگر آپ ہو سکتا ہے کہ انہیں پر یہ ٹیسٹ استعمال کریں تو بھی شاید ریزلٹس مختلف آئے. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ 100% ایسا ہو، بٹ دیر از آلویز اے چانس that the sample that we use, the pre-selected sample, will be different from another sample that contains a group of people with a variety of backgrounds, variety of experiences, and variety of ambitions or motivation levels. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ٹیسٹ کی ویلیڈیٹی کو یا اس کے طریقہ کار کو، اگر ہمارے پاس ٹیسٹ پہلے سے موجود ہے، اس کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے کیونکہ وہ تمام عمل سے گزر چکا ہے. ہمیں یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم اس ٹیسٹ کو استعمال کریں تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ وہ کس گروپ پر ویلیڈیٹ کیا گیا تھا، اور آیا اس کو ایز اٹ از اپنے گروپ پہ استعمال کرنا اور اس کی انٹرپریٹیشن اس کے حساب سے کرنا ٹھیک ہوگا یا نہیں. دا فارم آف ریلیشن شپ بٹوین ٹیسٹ اینڈ کرائٹیرین. یہاں پہ یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جس ٹیسٹ کو، جو کہ ہمارا پریڈکٹر ٹیسٹ ہے، جس کو ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں، جس کی ویلیڈیٹی ڈٹرمن کر رہے ہیں، اس میں اور کرائٹیرین میں کیا ریلیشن شپ ہے. بنیادی ازمپشن ہم جانتے ہیں کہ کوریلیشن کو ہم اس میں استعمال کریں گے. بنیادی ازمپشن یہ ہے دیٹ دیر ول بی اے لینئر ریلیشن شپ بٹوین دا ٹیسٹ اینڈ دا کرائٹیرین اینڈ دا ریلیشن شپ ول بی یونیفارم اکراس دا رینج آف اسکورس. یعنی ازمپشن یہ ہے اس ریلیشن شپ کے بارے میں، تصور یا مفروضہ یہ ہے کہ ہمارے ٹیسٹ میں جو ایک سرٹن ابیلٹی کے لیے یا اسکل کے لیے بنایا گیا، اس میں اور کرائٹیرین میں ایک لینئر ریلیشن شپ ہے، اور یہ لینیئرٹی جو ہے یہ اکراس دا رینج آف اسکورس ہے. یہ نہیں ہے کہ کچھ لیول میں، کچھ اسکورز میں ان کا ایک لینئر تعلق ہے اور اس کے بعد پھر وہ اسکیٹر ہو جائے گا. اگر دونوں میں یہ ریلیشن شپ لینئر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو ویلیڈیٹی جو ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے. اب یہاں سے پھر سے اپنے ذہن میں تصور لائیے اسکیٹر پلاٹ کا، کہ اگر اسکورز ایک لینئر پیٹرن میں یوں جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ویلیڈیٹی ہمارے پاس اچھی آئے گی، اس کا کویفیشنٹ جو ہے وہ زیادہ اچھی طرح سے ڈٹرمن ہوگا. لیکن اگر اسکورز سرٹن جگہوں پہ، سرٹن پوائنٹس پہ اسکیٹرڈ ہیں، کمپیکٹلی پیکڈ ہیں سرٹن جگہوں پہ، اور لینیئرٹی اس میں نہیں پائی جاتی، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ٹیسٹ اور جو کرائٹیرین ہے وہ لینئر ریلیشن شپ ان میں پائی نہیں جا رہی. اس کا مطلب ہے کہ شاید یہ ایک دوسرے کے لیے مناسب نہیں ہے. جو کرائٹیرین جس کو ہم استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، شاید مے بی دیٹ از ناٹ دا رائٹ کرائٹیرین. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم کسی اور کرائٹیرین کو استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں. اگر ہم کنونسڈ ہیں کہ وہی رائٹ کرائٹیرین ہے تو مے بی وی نیڈ ٹو میک چینجز ان آر ٹیسٹ. سو ہم نے یہ دیکھا کہ ٹیسٹ کی ویلیڈیٹی میں چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جو ہم اگر ذہن میں رکھیں تو ہم ویلیڈیٹی کے انڈیکس کو اچھا اور اسٹرانگ بنا سکتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ ٹیسٹ کی ویلیڈیٹی 0.8 یا 0.90 ہونا یا 1 ہونا جو ہے شاید ہی کبھی ایسا ہو، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ 0.3 یا 0.4 بھی ایکسیپٹیبل ویلیڈیٹی ہو سکتی ہے. اس سے زیادہ ہوگی تو اچھی بات ہے، لیکن ذہن میں رکھنے کی بات یہی ہے کہ ہمیں ان تمام ویریبلس کو کنٹرول کرنا چاہیے جو کہ ویلیڈیٹی کو ویک یا ڈوبیس یا مشکوک بنا سکتے ہیں. ایسے فیکٹرز جن کی وجہ سے ویلیڈیٹی کا جو انڈیکس ہے یا اس کا کویفیشنٹ ہے وہ کم ہو سکتا ہے، چھوٹا ہو سکتا ہے، یا ناقابل اعتبار ہو سکتا ہے. اگر ہم ریلیشن شپ، کرائٹیرین اور اپنے ٹیسٹ کی ریلیشن شپ کو ذہن میں رکھیں، نیچر آف گروپ کو ذہن میں رکھیں، لینیئرٹی کو دیکھیں اور ایسے گروپ کو استعمال کریں جو ہیٹروجینس ہے، تو بہت حد تک ہم ان ویریبلس کو کنٹرول کر سکتے ہیں جو کہ ویلیڈیٹی کو متاثر کر سکتے ہیں. ایک اور چیز جو ہمیں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے اور جس کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے وہ ہے کہ ہم ویلیڈیٹی کو انٹرپریٹ کیسے کریں. دیٹ از ایویلویشن آف ویلیڈیٹی کویفیشنٹ. ہاؤ ڈو وی انٹرپریٹ validity coefficient and how do we evaluate that? How good is good?
how valid is valid and what does being valid mean actually. یعنی کسی بھی ٹیسٹ کو جب ہم استعمال کر رہے ہیں تو کتنا اچھا ہوگا, کتنی ویلیڈیٹی ہوگی تو اچھا ٹیسٹ ہوگا, یا یہ کہ اس کو ہم کیسے انہانس کر سکتے ہیں, اس کے بارے میں بھی کچھ انفارمیشن جو ہے ہمیں, بہت اوتھینٹک انفارمیشن جو ہے وہ اویلیبل ہے. مثال کے طور پہ ایک بکلیٹ ہے, اسٹینڈرڈز آف ایجوکیشنل اینڈ سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ, اور آپ دیکھ کے سمجھ جائیں گے, اور دیکھ کے بلکہ شاید آپ کو حیرانی ہو کہ اس کی سورس کیا ہے. سورس ہے دا جوائنٹ کمیٹی آف دا امیریکن سائیکولوجیکل ایسوسیشن, امیریکن ایجوکیشنل ریسرچ ایسوسیشن اینڈ دا نیشنل کاؤنسل آن میجرمنٹ ان ایجوکیشن 1990. یعنی اتنی بڑی آرگنائزیشن جو جن کا بہت مقام ہے ٹیسٹنگ کے حوالے سے اور سائیکالوجی میں اور ایجوکیشن میں, ان کی جانب سے ایک بکلیٹ ہے اس بارے میں, جس میں ہمارے پاس یہ ساری چیزیں موجود ہیں کہ ٹیسٹ کی ویلیڈیٹی کی ایویلویشن کے لیے ہمارے ذہن میں کیا چیزیں ہونی چاہیے اور کن چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے. Now this booklet describes a number of issues that need to be considered. جب ہم ویلیڈیٹی کوفیشنٹس کو انٹرپریٹ کریں تو کچھ ایسے ایشوز ہیں اور کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جو اس بکلیٹ کے مطابق ہمیں ذہن میں رکھنے چاہیے, جن کے حساب سے ہمیں ویلیڈیٹی کا جائزہ لینا چاہیے. سب سے پہلے وہ کہتے ہیں لک فار چینجز ان دا کاز آف ریلیشن شپس. ایز وی نو دا ٹیسٹ ول ناٹ be used on the same population again and again. ہر دفعہ ٹیسٹ ایک نئے سیمپل پہ استعمال ہوگا, نئی طرح کے لوگوں پہ استعمال ہوگا, نئی پاپولیشن سے آنے والے لوگوں پر استعمال ہوگا, مختلف ملکوں میں استعمال ہو سکتا ہے, مختلف ریجنز میں استعمال ہو سکتا ہے, اور ہم جانتے ہیں کہ ٹرانسلیٹ بھی ہو سکتا ہے, اڈیپٹ بھی ہو سکتا ہے. جب ہم ایک سے دوسری پاپولیشن پہ اس کو استعمال کرتے ہیں, اور جب ایک سے دوسری جگہ پہ ہم کرائٹیرین کے حوالے سے ٹیسٹ کی اسیسمنٹ کرتے ہیں, تو ریلیشن شپ میں تبدیلی آ سکتی ہے. دا کاز آف ریلیشن شپ ول پرہیپس ریمین دا سیم بٹ دا نیچر آف ریلیشن شپ میں چینج. یعنی ٹیسٹ ABC آپ نے لیا اور اس کے ریلیشن شپ, اس کے اسکورس کی ریلیشن شپ آپ نے دیکھی کرائٹیرین کے ساتھ. یعنی آپ نے کہا کہ اچھے اسٹینوگرافرس کو سلیکٹ کرنے کے لیے ہم نے ایک ٹیسٹ بنایا ہے. اس ٹیسٹ کی بنا پہ اگر ہم ان کو سلیکٹ کریں گے تو ہم ایزیوم کر رہے ہیں کہ فیوچر پرفارمنس میں وہ بہت اچھا کام دکھائیں گے, ان کی پرفارمنس بہت اچھی ہوگی. اب یہ ہو سکتا ہے کہ ٹیسٹ جو آپ نے بنایا تھا اس میں اور کرائٹیرین میں بہت اچھا کوریلیشن آئے, کیونکہ وہ ٹیسٹ اسی اسکل پہ بنایا گیا جو کہ پرفارمنس کے لیے درکار ہے. تو اب ریلیشن شپ کی نیچر تو وہی رہے گی, کاز تو وہی رہے گا, یعنی ایک سرٹن اسکل ہے جو کہ پرفارمنس کے لیے اہمیت رکھتا ہے. لیکن حالات کی وجہ سے ریلیشن شپ کی نیچر ہو سکتا ہے بدل جائے, اب وہ اتنی اسٹرانگ ریلیشن شپ نہ رہے, یا ہو سکتا ہے کہ اس پہلے سے اچھی ریلیشن شپ بن جائے. وجہ یہ کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سیمپلز میں, لوگوں میں تبدیلی آ جاتی ہے, اویئرنیس کی وجہ سے, ٹریننگ کی وجہ سے, تعلیم کی وجہ سے, ایکسپوجر کی وجہ سے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ریلیشن شپ کی نوعیت میں تبدیلی آ جائے. وجہ یا کاز وہی رہے گا, آپس میں ایک دوسرے میں ریلیشن شپ موجود رہے گی, لیکن اس کی نیچر تبدیل ہو جائے گی. اس کا مطلب ہے کہ ٹیسٹ کو استعمال کرتے ہوئے اس کے مینول میں ریلیشن شپ کے بارے میں جو انفارمیشن دی گئی ہے اس کو مد نظر رکھا جائے, اور جس پاپولیشن اور جس گروپ کے ساتھ اور جس وقت پہ آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں اس کو ایویلویٹ کرتے ہوئے, اس کی انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے اس انفارمیشن کو ضرور ذہن میں رکھیں. واٹ ڈز دا کرائٹیرین مین؟ دا کرائٹیرین شوڈ بی کیئرفلی چوزن. Any test with unknown or dubious validity should not be chosen as criterion. The criterion should relate specifically to the use of test. یعنی کرائٹیرین جو ہے اس کے انتخاب میں بھی احتیاط کرنی چاہیے. کوئی بھی ایسا ٹیسٹ یا کوئی ایسی انڈیکس یا ایسی پرفارمنس جس کو آپ کرائٹیرین کے لیے استعمال کر رہے ہیں, اس کی ریلیشن شپ ٹیسٹ کے ساتھ ہونی چاہیے. اگر ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے یا ہمارے پاس یہ انفارمیشن ہے یا ریسرچ ایویڈنس موجود ہے کہ وہ ایک سوٹیبل کرائٹیرین نہیں ہے,
تو اس کو تبدیل کر دینے کی ضرورت ہے اور اس کو ریپلیس کر دینے کی ضرورت ہوگی. ریویو دا سبجیکٹ پاپولیشن ان دا ویلیڈیٹی اسٹڈی. یہ ایک اور اہم اور ریلیٹڈ فیکٹر ہے کہ جس پاپولیشن پہ ہم نے ویلیڈیٹی حاصل کی تھی اور جو کہ مینول میں بتائی گئی ہے، اس کی ڈسکرپشن موجود ہے، کیا اب جس پاپولیشن پہ ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں وہی ہے، اس سے ریلیٹڈ ہے، اس جیسی ہے یا مختلف؟ اگر مختلف ہے اور بالکل مختلف ہے تو اس کے ساتھ وہ ٹیسٹ اگر آپ استعمال کریں گے تو پہلے والی ویلیڈیٹی جو ہے وہ میننگ فل نہیں رہے گی، کیونکہ اب آپ اس کو ایک بالکل مختلف گروپ کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ اس کو ایک سملر گروپ کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں، یا اگر ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ آئیڈینٹیکل گروپ کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں تو پھر تو وہی ویلیڈیٹی آپ کے لیے میننگ فل ہے. لیکن اپنے ٹیسٹ کو بالکل مختلف لوگوں کے ساتھ، بالکل مختلف کیریکٹرسٹکس رکھنے والے سیمپل کے ساتھ استعمال کریں گے تو ضروری نہیں ہے کہ جو ویلیڈیٹی ٹیسٹ کے لیے بتائی گئی ہے وہ آپ کی ریسرچ کے لیے یا آپ کی سچویشن کے لیے بھی میننگ فل ہو اور وہی معنی رکھتی ہو جو کہ پہلے گروپ کے ساتھ رکھتی تھی. Be sure the sample size was adequate. Tests should not be validated on very small samples and the sample should be reasonably sized. یہاں پہ کوئی کلیئر کٹ لمیٹیشن نہیں ہے کہ کتنا سیمپل سائز ہوگا تو آپ اپنے ٹیسٹ کو اس پہ ویلیڈیٹ کریں گے. لیکن ہم جانتے ہیں کہ ٹیسٹ کے ویلیڈیشن کے لیے سیمپل سائز ریزنیبلی بڑا ہونا چاہیے. 10 یا 12 لوگوں کے اوپر ٹیسٹ کو ویلیڈیٹ نہیں کیا جا سکتا، اور اسی طرح سے یہ بھی نہیں کہا جا رہا کہ آپ 50,000 کے سیمپل کے اوپر ٹیسٹ کی ویلیڈیٹی ڈٹرمن کریں. اپنے ٹیسٹ کی نوعیت، اپنے لوگوں کو، اپنے سیمپل کو دیکھتے ہوئے، کرائٹیرین کو دیکھتے ہوئے سیمپل کا سائز جو ہے وہ منتخب کیا جا سکتا ہے. لیکن اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ اس پہ اسٹیٹسٹیکل پروسیجرز ٹھیک سے استعمال ہو سکتے ہوں اور ریزلٹس کی اور کوریلیشن کی سگنیفیکنس جو ہے وہ اچھی طرح سے ڈٹرمن ہو سکتی ہو. نیور کنفیوز دا کرائٹیرین ود دا پریڈکٹر. یہ ایک ایسا ایشو ہے جو کہ آپ نے بھی شاید اپنی زندگی میں ایکسپیرئنس کیا ہو، لیکن آپ کو شاید معلوم نہیں ہوگا کہ ویلیڈیٹی کے حوالے سے یہ ایک ایرر کا باعث ہو سکتا ہے. بہت سی جگہوں پہ کرائٹیرین کو اور پریڈکٹر کو کنفیوز کر دیا جاتا ہے. آئیڈیلی جب ہم بات کرتے ہیں اور ٹیسٹ میں ہم نے جب ویلیڈیٹی کی بات کی تھی، ہم جانتے ہیں کہ ٹیسٹ جس کی ریلیشن شپ ہم نے کرائٹیرین کے ساتھ دیکھنی ہے جو کہ پریڈکٹر ہے، اس کو پہلے استعمال کیا جاتا ہے. اس کی بنا پہ ہم لوگوں کی سلیکشن کا یا انتخاب کا فیصلہ کر سکتے ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نتائج جو شروع میں ہم نے حاصل کیے تھے ان کا کیا کوریلیشن ہے کرائٹیرین پر انہی لوگوں کے اسکور کے ساتھ یا ان کی فیوچر پرفارمنس کے ساتھ. جس کا مطلب یہ ہوا کہ دا کرائٹیرین ول فالو اینڈ اٹ شوڈ فالو دا پریڈکٹر. یعنی پہلے آپ اپنا ٹیسٹ دیں گے اور اس کے بعد آپ کرائٹیرین کی میجرمنٹ کریں گے. لیکن بہت سی جگہوں پہ اور بہت سی سچویشنز ایسی ہوتی ہیں جس میں استعمال تو پریڈکٹر کو پریڈکٹر کے طور پہ کیا جا رہا ہے، کرائٹیرین کو کرائٹیرین کے، لیکن در حقیقت آپ کرائٹیرین پہ پہلے میجرمنٹ کر لیتے ہیں اور پریڈکٹر بعد میں آتا ہے. مثلا بہت سی یونیورسٹیز میں ایڈمیشن کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کو فلاں ٹیسٹ دینا بہت ضروری ہے. اگر آپ وہ ٹیسٹ نہیں دیں گے تو آپ کی سلیکشن اس ایجوکیشنل پروگرام میں نہیں ہو سکتی. لیکن جب ایڈمیشنز ایڈورٹائز ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے وہ ٹیسٹ دے رکھا ہے وہ ایڈمیشن کے لیے ایلیجیبل ہیں، اور اس کے علاوہ جن لوگوں نے وہ ٹیسٹ نہیں دیا وہ اگر اگلے 6 مہینے میں یا اگلے 2 سال میں وہ ٹیسٹ کلیئر کر لیں گے تو ہی ان کا رزلٹ ہم ڈکلیئر کریں گے. جس کا مطلب یہ ہوا کہ ایڈمیشن کرتے ہوئے جن لوگوں نے وہ ٹیسٹ نہیں دیا تھا ان کو بھی ایڈمٹ کر لیا گیا. سال بھر یا 6 مہینے یا بہت سی سچویشن میں 2 سال بھی لوگ کورس پڑھ لیتے ہیں، ان کی پرفارمنس ایڈمنسٹریشن کے پاس آ جاتی ہے، اور اس بیچ میں کسی وقت وہ ٹیسٹ دے دیتے ہیں جو کہ ایڈمیشن میں ایلیجیبلٹی کے لیے درکار تھا. یعنی جو ٹیسٹ در حقیقت پریڈکٹر تھا، جس کی بنا پر فیوچر پرفارمنس پریڈکٹ ہونی تھی، جس کی بنا پہ اسٹوڈنٹس کی سلیکشن یا ریجیکشن ہونی تھی،
کہ جو لوگ اس ٹیسٹ میں پاس ہوں گے وہ اچھے پرفارمر ہوں گے اس لیے ہم ان کو داخلہ دے دیں گے، وہ مقصد فوت ہو گیا. آپ نے لوگوں کو پہلے سے سلیکٹ کر لیا، ایڈمیشن دے دیا، کرائٹیرین یعنی ان کی پرفارمنس، ایکیڈیمک پرفارمنس آپ نے میجر کر لی، اور اس کے بعد کسی سٹیج پہ آپ نے ان کو وہ پریڈکٹر ٹیسٹ کرنے کو کہا. اب جب انہوں نے وہ ٹیسٹ اس کے بیچ میں کر لیا تو کیا اس ٹیسٹ کو ہم اس کرائٹیرین کے پریڈکٹر کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں؟ ہم نہیں کر سکتے. وجہ یہ کہ اس ٹیسٹ کو دینے کا صحیح وقت وہ تھا جب اس کورس میں وہ لوگ داخل نہیں ہوئے تھے. اس ٹیسٹ کی بنا پہ لوگوں کو سلیکٹ کیا جاتا اور پھر اس کے اسکورس کو فیوچر پرفارمنس کے ساتھ یا گریڈ کے ساتھ کوریلیٹ کیا جاتا تو ہم دونوں کا آپس میں تعلق دیکھ سکتے تھے. اب دا سیمپل از آلریڈی پری سلیکٹڈ ہے، ان کی ٹریننگ ہو چکی ہے، ایجوکیشن ہو چکی ہے، اسکل ڈیولپ ہو چکا ہے. اب آپ نے ان کو وہ ٹیسٹ دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ٹیسٹ آپ صرف یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ٹیسٹ کے اسکورس میں اور ان کے گریڈز میں کیا کوریلیشن ہے، لیکن اس ٹیسٹ کو اس طرح سے آپ پریڈکٹر کے طور پہ استعمال نہیں کر سکتے. سو وی شوڈ بی ویری کیئرفل دیٹ دا پریڈکٹر شوڈ آلویز بی یوزڈ ایز اے پریڈکٹر اینڈ دا کرائٹیرین شوڈ بی یوزڈ ایز اے کرائٹیرین. اگر آپ ان کو کنفیوز کر لیں گے اور ان کا جو ٹائمنگ جو ہے اس کو اپنے ذہن میں نہیں رکھیں گے اور کسی بھی اسٹیج کے اوپر کبھی کرائٹیرین کو اور کبھی پریڈکٹر کو پہلے یا بعد استعمال کریں گے تو ٹیسٹ کی ویلیڈیٹی جو ہے وہ مشکوک ہو جائے گی. کیونکہ اگر آپ نے اپنے ٹیسٹ کی ویلیڈیٹی اس طرح سے ڈٹرمن کی کہ آپ نے ان کو سلیکٹ کر لیا، ان کو ٹریننگ بھی حاصل کرنے دی اور پھر آپ نے پریڈکٹر ٹیسٹ دیا تو اس سے حاصل ہونے والی ویلیڈیٹی جو ہے جس کو کوریلیشن کی ویلیو شاید بہت ہائی ہو لیکن اس کو ہم ویلیڈیٹی شاید نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ویلیڈیٹی اسی وقت ہوتی جب اس کو سلیکشن کے وقت استعمال کیا جاتا. چیک فار ریسٹرکٹیڈ رینج آن بوتھ پریڈکٹر اینڈ کرائٹیرین. The range of scores should not be restricted. We know that a wider range of scores would yield better correlation or validity. تو ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے، اس کو چیک کرنا چاہیے کہ اسکورز میں ایک وائڈر رینج ہونی چاہیے، بہت زیادہ کمپیکٹ، بہت زیادہ سملر اسکورز نہیں ہونے چاہیے. جتنی زیادہ اس میں رینج آئے گی اتنا اچھا ویلیڈیٹی کی ہم ویلیو حاصل کر پائیں گے اور اتنی ہی زیادہ وہ میننگ فل ہوگی. جس کا مطلب ہے کہ اگر ہم تھوڑی سی گہرائی میں جائیں تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جس سیمپل سے ویلیڈیٹی حاصل کی جائے گی اٹ شوڈ ہیو اے وائڈر ورائٹی آف پیپل. مختلف طرح کے لوگ اس میں ہونے چاہیے. مختلف طرح سے مراد یہ ہے کہ جس ابیلٹی یا اسکل یا جس بھی چیز کے لیے ٹیسٹ بنایا گیا اس پہ مختلف لیولز کی صلاحیت کے حامل لوگ شامل ہونے چاہیے. تمام کے تمام تر لوگ اگر آئیڈینٹیکل صلاحیت، آئیڈینٹیکل ابیلٹی، آئیڈینٹیکل اسکل کے مالک ہوں گے تو رینج اسکورس کی جو ہے وہ وائڈ نہیں ہوگی، بہت لمیٹڈ ہوگی. اینڈ یو نو دیٹ دس رینج افیکٹس دا ویلیو آف correlation. In other words, this range will affect the value of validity. Review evidence for validity generalization. ٹیسٹ کے مینول میں جہاں ویلیڈیٹی کے بارے میں بتایا جاتا ہے وہاں یہ بھی بتایا جائے گا کہ کہاں سے حاصل کی گئی، کس سیمپل سے، کس پاپولیشن سے. اس کے ساتھ ساتھ یہ انفارمیشن بھی ہونی چاہیے کہ یہ ویلیڈیٹی جو ہے کس طرح کی پاپولیشن پر جنرلائزبل ہے. کیا اسی طرح کے لوگوں پر جو کہ انیشل سیمپل میں استعمال کیے گئے جس سے ویلیڈیٹی حاصل کی گئی، کیا اس کو مختلف طرح کے گروہوں پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے؟ کیا اس کو مختلف ابیلٹیز یا مختلف کیریکٹرسٹکس والے لوگ بھی استعمال کر سکتے ہیں؟ اگر یہی انفارمیشن ہمارے پاس ہوگی تو ہم جان سکیں گے کہ وہ کون سے گروپس ہیں جن کے لیے یہ ٹیسٹ اپلیکیبل ہے اور وہ کون سے گروپس ہیں جن کے ساتھ اپلیکیبلٹی اس ٹیسٹ کی نہیں ہے. دوسرے لفظوں میں یہ کہ کہاں پہ یہ جنرلائز ہو سکتا ہے اور کہاں پہ نہیں ہو سکتا، یہ انفارمیشن مینول میں بھی ہونی چاہیے اور ہمیں ویلیڈیٹی کو انٹرپریٹ کرتے ہوئے اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. ایک اور پوائنٹ جو اس حوالے سے اہمیت رکھتا ہے جس کو ذہن میں رکھنا چاہیے، دیٹ از کنسیڈر اے ورائٹی آف آپشنس ان مائنڈ. دیٹ از ڈفرینشیل پریڈکشن. یعنی ہم ایک کرائٹیرین کو اگر آپ استعمال کر رہے ہیں اور اگر وہ کرائٹیرین
آپ کو یہ انفارمیشن ملتی ہے اور امپیریکل ڈیٹا آپ کے پاس موجود ہے، جس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ جو کرائٹیرین ہم منتخب کر رہے ہیں یا جس کو منتخب کیا گیا تھا وہ اتنا اچھا کرائٹیرین نہیں تھا، یا جس مقصد کے لیے میں اس ٹیسٹ کو استعمال کرنا چاہ رہی ہوں اور جس پرفارمنس کے ساتھ یا جس کرائٹیرین کے ساتھ میں اس کو کمپیئر کرنا چاہ رہی ہوں اوریجنل سیمپل میں ویسا نہیں تھا، تو آئی شوڈ کنسیڈر سم ادر آپشن. ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی ٹیسٹ کو زبردستی جو ہے وہ اپنے مقصد کے لیے ڈھال کے استعمال کرنے کی کوشش کریں. تو اگر کرائٹیرین اور دوسری جو اس کی کیریکٹرسٹکس تھی وہ میرے ٹیسٹ کے پرپز کے ساتھ یا جس پرپز کے لیے اب میں استعمال کرنا چاہ رہی ہوں وہ میچ نہیں کر رہی، تو مجھے اس کو بدل کے کوئی اور آپشن استعمال کرنی چاہیے. یعنی اگر کرائٹیرین میرے لیے سوٹیبل نہیں تھا یا پریکٹیکلی فیزیبل نہیں ہے یا میرے مقصد سے میرا مقصد اس سے حاصل نہیں ہو پا رہا، تو مجھے چاہیے کہ میں کرائٹیرین ریلیٹڈ ویلیڈیٹی کو ایک سائڈ پہ کر دوں اور اس کے بجائے میں کانسٹرکٹ ویلیڈیٹی کو دیکھنے کی کوشش کروں اور اپنا ٹیسٹ یا جس مقصد کے لیے میں اس کو استعمال کر رہی ہوں کانسٹرکٹ ریلیٹڈ ویلیڈیٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنے ٹیسٹ کا استعمال کروں. یہاں تک آپ کو یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جو فیکٹرز ٹیسٹ کو کی ویلیڈیٹی کو متاثر کر سکتے ہیں ان کو کنٹرول کرنا ممکن ہے اگر ہم پراپرلی ٹیسٹ کی پلاننگ کریں اور اس کے فارمیٹنگ میں، اس کی ترتیب میں، ڈیفیکلٹی لیول میں، سیمپل کی سلیکشن میں، ایڈمنسٹریشن میں احتیاط برتے اور کیئرفلی ایک ایک چیز کو ہم نے پہلے سے پلان کیا ہو، تو ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ ویلیڈیٹی جو ہے وہ متاثر نہ ہو. اسی طرح سے جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ جو گائیڈ لائنز ہمیں دی گئی ہیں کسی ٹیسٹ کی ویلیڈیٹی کے انٹرپریٹیشن کے حوالے سے، اگر ہم ان کو ذہن میں رکھ لیں تو ہمیں جہاں کہیں پہ بھی فلاز ہیں یا ایرر کے چانسز ہیں وہ ہمیں خود بخود دکھائی دے دیں گے. یہاں پہ آپ نے ان پوائنٹس میں یہ بات غور کی ہوگی کہ یہ تمام پوائنٹس وہ ہیں جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، ہمیں صرف ان کو کنسیڈر کرنا ہے، ہمیں ان کو مد نظر رکھنا ہے. یہ تمام چیزیں آلریڈی ہو چکی ہیں، ٹیسٹ کی ویلیڈیٹی آلریڈی ڈٹرمنڈ ہے، اس کے لیے جو اسٹینڈرڈز ہیں وہ آلریڈی موجود ہیں. ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم اس کو استعمال کریں گے تو مینول میں دی گئی تمام انفارمیشن کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور اگر ہمارے لیے یہ بات فیزیبل ہے، ہمارے لیے ریکمینڈڈ ہے اور ہمیں اس بات کی اجازت ہے کہ ہم اس کو اپنی سچویشن میں استعمال کر سکتے ہیں، تو ہم اس کو استعمال کریں. اگر ہم اس کو ایز اٹ از استعمال نہیں کر سکتے تو ہمیں چاہیے کہ ہم دوسری آپشن بھی سوچیں. ضروری نہیں کہ ہر سچویشن میں کرائٹیرین ریلیٹڈ ویلیڈیٹی ہی جو ہے وہ بیسٹ آپشن ہو. بہت سی سچویشنز میں ہم کرائٹیرین ریلیٹڈ کے بجائے کانسٹرکٹ ویلیڈیٹی جو ہے اس کو استعمال کرتے ہیں. لیکن جب آپ عملی زندگی میں خود ٹیسٹ ڈیولپمنٹ میں کام کریں گے، ٹیسٹ ڈیولپ کریں گے یا اس میں ریسرچ کریں گے یا اس کا مطالعہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ مختلف لوگوں نے کس کس طرح سے ٹیسٹ بنائے، تو آپ کو یہ بھی اندازہ ہوگا کہ بہت سے ٹیسٹ ہیں جن میں کنٹینٹ ویلیڈیٹی ہی مین ایلیمنٹ تھی. بہت سی سچویشنز میں ضرورت ہی اس بات کی ہوتی ہے کہ جو ٹیسٹ ہے اٹ شوڈ کور دا کنٹینٹ فار وچ اٹ از مینٹ. اس کے لیے کرائٹیرین ریلیٹڈ ویلیڈیٹی یا کانسٹرکٹ ویلیڈیٹی دیکھنے کی ضرورت ہوتی بھی نہیں اور ضرورت محسوس بھی نہیں کی جاتی. خاص طور پہ جب ہم اچیومنٹ ٹیسٹ کی بات کرتے ہیں، اسکول اچیومنٹ ٹیسٹ یا اکیڈیمک اچیومنٹ ٹیسٹ یا ٹیچر میڈ ٹیسٹ، تو اس میں سب سے زیادہ اہمیت اسی بات کی ہوتی ہے کہ جو کنٹینٹ، جس کنٹینٹ کے لیے ٹیسٹ بنایا گیا اسی کو کور کیا جائے. چنانچہ ویلیڈیٹی کی جہاں ہم مختلف آپشنز ہمارے پاس موجود ہیں اور جب ہم مختلف فیکٹرز کو دیکھتے ہیں جو ویلیڈیٹی کو متاثر کرتے ہیں، تو ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ایسی سچویشنز ہیں جن میں یہ فیکٹرز شاید irrelevant ہو جائیں. ٹیچر میڈ ٹیسٹ میں کنٹینٹ اہمیت رکھتا ہے، اسپیسیفیکیشن ٹیبلز اہمیت رکھتی ہیں اور آبجیکٹیوز، انسٹرکشنل آبجیکٹیوز اینڈ لرننگ آبجیکٹیوز، دے آر دا مین تھنگ. ان کو کنٹینٹ اور آبجیکٹیوز اگر دو چیزوں کے بارے میں ہم کلیئر ہوں گے تو ہم ایک بہت اچھا ٹیسٹ بنا لیں گے. اور یہ assumption یہی ہوگی کہ وہ ٹیسٹ ویلڈ ہے کیونکہ وہ اس تمام کنٹینٹ کو کور کر رہا ہے جس کے لیے اس کو بنایا گیا تھا. لیکن ایسے ٹیسٹ جو کہ ہم نے لارجر پاپولیشنس کے استعمال کرنے اور جن کو ہم نے جنرلائز کرنا ہے
ان میں ہمیں نیچر آف پاپولیشن, ہوموجینائٹی اینڈ ہیٹروجینائٹی آف دا پاپولیشن, یہ تمام چیزیں جو ہے ان کو مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے. ویلیڈیٹی کے بارے میں اپنی گفتگو کو ہم تھوڑا سا وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کریں گے, لیکن اس سے پہلے جہاں ہم نے یہ دیکھا کہ کون سے عوامل متاثر کرتے ہیں ویلیڈیٹی کو, ایک دفعہ پھر سے ہمیں اس بارے میں کلیئر ہونا چاہیے کہ ویلیڈیٹی کیا ہے, کیوں ہے, کس طرح سے میجر کی جا سکتی ہے اور اس کا استعمال کیا ہے. سب سے پہلی بات دوبارہ سے جو آپ کے ذہن میں بالکل کلیئر ہونی چاہیے کہ ویلیڈیٹی کا مطلب ہے a test should be measuring what it is supposed to measure. If a test is not measuring what it is supposed to measure, then it is not a valid test. And here arises another question. Do we always want to use valid tests? Yes. Yes, whenever we want to use a test, we want to use a valid test. If we are using a test with a purpose, with a target to achieve, then definitely we want a test that is a valid test, valid for achieving that target. کیونکہ ٹیسٹ کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, کسی کریکٹرسٹک کو میجر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, یا کسی اسکل کو جانچنے کے لیے. اگر وہ ٹیسٹ اس اسکل کی جانچ نہیں کر رہا, کریکٹرسٹک کی میجرمنٹ نہیں کر رہا, اس مقصد کو حاصل نہیں کر رہا جس کے لیے اس کو بنایا گیا تھا, تو وہ ایک بے سود ٹیسٹ ہے. ویلیڈیٹی کوریلیشن کی ایک ویلیو کا نام ہے. ایکن کی ڈیفینیشن کے مطابق it is the extent to which a test measures what it was designed to measure. Extent کے لفظ سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ وہ اس حد تک, ہم جانتے ہیں کہ 100% نہیں, لیکن خاص حد تک ایک ٹیسٹ ویلڈ ہوتا ہے. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ویلیڈیٹی ضروری نہیں کہ 0.8 0.9 ہو, بلکہ ایسا ہونا عام طور پہ ممکن ہوتا ہی نہیں. 0.3 یا 0.4 یا 0.5 کو بھی اچھی ویلیڈیٹی سمجھا جا سکتا ہے. ویلیڈیٹی 3 طرح سے میجر کی جا سکتی ہے, یا یوں کہہ لیجیے ویلیڈیٹی 3 طرح کی ہوتی ہے: کنٹینٹ ریلیٹڈ, کرائٹیرین ریلیٹڈ اینڈ کانسٹنٹ ریلیٹڈ. Content related validity, the evidence that the content of a test represents the conceptual domain it is designed to cover. ایک conceptual domain ہے, ایک content area ہے جس کو اس ٹیسٹ نے میجر کرنا ہے. اس کو میجر کرنے کے لیے ہم کچھ آبجیکٹیوز طے کر لیتے ہیں, ان کے مطابق کنٹینٹ کو انکلوڈ کرتے ہیں ٹیسٹ میں, اور اسی کی جانچ جو ہے وہ ہمارے لیے کنٹینٹ ویلیڈیٹی دیتی ہے. کرائٹیرین ویلیڈیٹی میں ہم ایک سرٹن معیار کو یا ایک پیمانے کو, ایک اسٹینڈرڈ کو استعمال کرتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے حوالے سے دیکھنے کے لیے. ہم یہ ایزیوم کرتے ہیں کہ اس ٹیسٹ کی پرفارمنس اس کرائٹیرین پر پرفارمنس کے ساتھ ریلیٹڈ ہوگی. تو جب آپ اپنے ٹیسٹ کو, جو کہ ایک پریڈکٹر کے طور پہ استعمال ہوتا ہے, اس پہ حاصل کردہ اسکورس کو کوریلیٹ کرتے ہیں کرائٹیرین کے اسکورس کے ساتھ, تو اس کی جو کوریلیشن ہے وہ ہمیں کرائٹیرین ریلیٹڈ ویلیڈیٹی دیتی ہے. تیسری طرح کی ویلیڈیٹی وہ ہے جس میں ہم کانسٹرکٹ کو ذہن میں رکھتے ہیں. کانسٹرکٹ ویلیڈیٹی ایزیوم یہ کیا جاتا ہے کہ 2 ٹیسٹ اگر ایک ہی کانسٹرکٹ کو میجر کر رہے ہیں تو آپس میں کوریلیٹڈ ہوں گے. چنانچہ آپ کا ٹیسٹ اگر کسی کانسٹرکٹ پر بیسڈ ہے تو آپ کوئی اور ایک ایسا ٹیسٹ ڈھونڈیں گے جو کہ اوتھینٹک آلریڈی ویلیڈیٹڈ ٹیسٹ ہے, اور آپ اپنے ٹیسٹ کی ویلیڈیٹی میجر کریں گے اس دوسرے ٹیسٹ کے حوالے سے. اگر دونوں ٹیسٹوں کے جو بھی سکورز آتے ہیں ان کو آپس میں کوریلیٹ کریں گے تو حاصل ہونے والی ویلیو جو ہے وہ کانسٹرکٹ ویلیڈیٹی کی ویلیو ہوگی. یہاں پہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کرائٹیرین ریلیٹڈ ویلیڈیٹی 2 طرح سے میجر کی جا سکتی ہے, کنکرنٹ اینڈ پریڈکٹیو. دونوں طرح سے جب ہم ویلیڈیٹی کو میجر کرتے ہیں تو وہ ہمیں کرائٹیرین ریلیٹڈ ویلیڈیٹی دیتے ہیں. Predictive validity is the evidence that a test forecasts score on the criterion at some future time. یعنی اب جو ٹیسٹ دیا ہے وہ فیوچر میں کرائٹیرین کی پرفارمنس کو پرڈکٹ کرے گا. Concurrent evidence for criterion validity in which the test and the criterion are administered
ایٹ دا سیم پوائنٹ ان ٹائم. بعض اوقات ہم ایک ہی وقت دونوں کو میجر کر لیتے ہیں اور وہ ہوتی ہے کانکرنٹ ویلیڈیٹی. تو ہم نے دیکھا کہ 3 طرح سے ویلیڈیٹی میجر ہو سکتی ہے. کرائٹیرین ریلیٹڈ ویلیڈیٹی جو ہے اس کے آگے سے 2 ٹائپس ہیں, پریڈکٹیو اینڈ کنکرنٹ. اور چاہے کسی بھی طرح سے ہم ان کو دیکھیں, ان کی جس طرح کی بھی ڈسکرپشن دیں, بنیادی کانسیپٹ جو اس میں استعمال ہو رہا ہے وہ کوریلیشن کا, پریڈکٹر کی کرائٹیرین کی کوریلیشن, یا ایک کانسیپٹ پہ بیس کردہ ایک ٹیسٹ کی اسی کانسیپٹ کے ایک دوسرے ٹیسٹ کے ساتھ کوریلیشن. کوریلیشن کی ویلیو جو ہے وہ ویلیڈیٹی کو شو کرتی ہے. ویلیڈیٹی کو بہت سے فیکٹرز متاثر کر سکتے ہیں, مثلاً نیچر آف دا گروپ, ریلیشن شپ بٹوین دا کرائٹیرین اینڈ دا پریڈکٹر, چینجنگ سرکمسٹانسز, دا وے دا ٹیسٹ از ایڈمنسٹرڈ, اور اس طرح کے بہت سے فیکٹرز, ہوموجینائٹی اینڈ ہیٹروجینائٹی آف دا پاپولیشن. یہ فیکٹرز جو ہیں ان کو مد نظر رکھنا چاہیے, ان کو کنٹرول کرنا چاہیے. اور ایک آخری بات, ریلائبلٹی اور ویلیڈیٹی دونوں اسینشیل انگریڈینٹس ہیں ٹیسٹ کے, دونوں ریلیٹڈ ہیں, لیکن یاد رکھنا چاہیے دیٹ اے ٹیسٹ کین بی ریلائبل وداؤٹ بینگ ویلڈ. ایک ٹیسٹ ہو سکتا ہے کہ ویلڈ نہ ہو, لیکن ہر دفعہ جب آپ اس کو ایڈمنسٹر کریں وہ ایک سے ہی ریزلٹس دیں, لیکن ایک ویلڈ ٹیسٹ ریلائبل ہوتا ہے. ویلیڈیٹی جو ہے وہ ایک اہم انگریڈینٹ ہے, اور جو ٹیسٹ ویلڈ ہوگا ریلائبل بھی ہوگا, لیکن ضروری نہیں کہ ہر ریلائبل ٹیسٹ ویلڈ بھی ہو. یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جو آپ کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے. امید ہے آپ نے ویلیڈیٹی کے بارے میں کافی کچھ سیکھ لیا ہوگا, اپنے طور پہ بھی اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہے ہوں گے. آئندہ جب ہم مختلف ٹیسٹوں کے بارے میں بات کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے ذہانت کے, پرسنالٹی کے, ایپٹیٹیوڈ کے اور دوسرے ٹیسٹوں میں ویلیڈیٹی کے انڈیکس کا ذکر کیا جاتا ہے, اس کے کویفیشنٹ کو میجر کیا جاتا ہے, اور ان کے مینولز میں بھی بتایا جاتا ہے کہ ویلیڈیٹی اور ریلائبلٹی ان ٹیسٹ کی کس طرح سے میجر کی گئی. ان باتوں کے بارے میں ہم مزید تفصیل سے آئندہ بات کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.